سامعین، ہم یہاں تک سماعت کر چکے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرست قوم کو ملک شام کے اندر دعوت دی، توحید سمجھائی اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کو زوال نہیں ہے، جس کو غروب نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو دعوت توحید دی اور اس قوم نے بھی، ستارہ پرست قوم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ کان نہ دھرے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری مرتبہ ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ ہجرت کب کی تھی؟ پہلی مرتبہ بابل شہر سے، عراق سے ہجرت کی تھی شام کی طرف، اور شام کے اندر آ کر ستارہ پرست قوم کو توحید کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد اب شام سے پھر ہجرت کر رہے ہیں، کس کی طرف؟ مصر کی طرف۔ اور ہم سن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ علیہ السلام سے ہو چکا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک واحد شخص حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ تو یہ تین لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان تینوں نے ملک شام سے ہجرت کر کے مصر کی راہ لی، مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی مصر پہنچے ہی تھے کہ وہاں پہنچتے ہی پتہ چلا ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہے، ایک اور نئی آزمائش ہے، ایک اور نیا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا آزمائش ہے؟ مصر کے اندر ایک ظالم، جابر، بدکار بادشاہ ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی بھی بیوی ہوتی ہے اس کو جبراً غصب کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ اس بادشاہ کا یہ حال ہے، مصر کے بادشاہ کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہہ دیا کہ اے سارہ، اگر مجھے اس نے بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ تو میری بہن ہے، بیوی نہیں ہے، کیونکہ اس روح زمین کے اوپر آج تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، تو میری تو دینی بہن ہوئی۔ اس ناطے سے، اس رشتے سے میں اس بادشاہ کے سامنے تجھے بہن کہوں گا تاکہ اس کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ یہی ہوا، بادشاہ نے طلب کیا ابراہیم علیہ السلام۔ طلب کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ جو عورت تیرے ساتھ ہے، اے شخص، یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ اس کے باوجود اس شخص کی نیت خراب ہوئی اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اس نے طلب کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے حضرت سارہ کے پاس اور سارا معاملہ بیان کیا کہ میں اپنی بہن کہہ چکا ہوں تجھے، تو بھی یہی بات پر قائم رہی ہو۔ تو چنانچہ حضرت سارہ سے جب پوچھا گیا تو سارہ نے بھی یہی جواب دیا، لیکن پھر بھی اس بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ توریہ کیا، یعنی بات کچھ اور تھی اور خلاف واقعہ بات بیان کر کے حقیقی بات سے کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، وہ حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہیں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں دنیا کے اندر، جو فکس اور فجور کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، بلکہ یہ توریہ تھا۔ 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے فرمایا توریہ کیا۔ سب سے پہلا توریہ کب کیا تھا؟ جب قوم کے لوگ جا رہے تھے میلے اور ٹھیلوں کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی میلے میں لے جانے کی بات کہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، جبکہ حقیقی بیمار نہیں تھے۔ اس کے بعد جب قوم لوٹی اور بتوں کو ٹوٹا پڑا دیکھا اور بڑے بت کے اوپر کلاہڑی رکھی ہوئی دیکھی تو پوچھا اے ابراہیم، یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اس بڑے بت کا کام ہے۔ یہاں بھی توریہ سے کام لیا۔ اور تیسرا توریہ کہاں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو دینی بہن قرار دیا، بہن بولا، تاکہ اس بادشاہ کے شر سے بچا جائے۔ لیکن اس کی بادشاہ نے پھر بھی ان کو نہیں بخشا، نہیں چھوڑا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اس نے ایک کمرے کے اندر طلب کیا۔ حضرت سارہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص بدکار ہے، بد خلق ہے اور بہت بڑا کافر ہے، اور یہ میرے اوپر ہاتھ دراز ضرور کرے گا، بد نیتی سے میرے کو ضرور چھوئے گا۔
حضرت سارہ جیسے ہی اس روم کے اندر داخل ہوئیں انہوں نے وضو کیا، وضو کر کر انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوئیں، اللہ کے حضور انہوں نے دعا کی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے مسلمانوں، پریشانی، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، اگر تمہاری جان و مال عزت کا تمہیں خطرہ ہے تو اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ، اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ اگر کافر قوم کے مسلط ہونے کا تمہیں اگر خدشہ ہے تو رب سے دعا کرو، رب کے سامنے جھکو۔ حضرت سارہ نے یہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور رب سے التجا کی، رب سے دعا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2217 کے اندر دعا موجود ہے، فرمایا اللہم ان کنت آمنت بکا وبرسولکا واحسنت فرضی الا علی ازواجی فلا تسلط علی هذا الکافر۔ کہا اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے نبی ابراہیم پر ایمان لائی، اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی اپنے شوہر کے ماں سوا سب سے، اے اللہ فلا تسلط علی هذا الکافر، اے اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کریو، اے اللہ اس بدبخت کو مجھ پر مسلط نہ کریو۔ آج یہاں لمحے فکر ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی، آج لمحے فکر ہے یہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی پاک دامنی دیکھیں، حضرت سارہ کی پاک دامنی دیکھیں، اور کافروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کافروں کے اوپر، کافر ان کے اوپر نہ مسلط ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں۔ آج ماحول دیکھ کیسا ہے؟ آج ماحول یہی ہے کہ گرد و پیش میں اگر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے مسلمان خواتین، مسلمان ماں اور بہنیں غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ جا کر منہ کالا کر رہی ہیں، زناکاری اور بدکاری کر رہی ہیں۔ یہاں پر ایک کافر ہے جو بادشاہ ہے ملک کا، جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے پاس سلطنت کی کوئی کمی نہیں ہے، جو اقتدار پر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ ایسے بادشاہ اور اقتدار پر ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تو حضرت سارہ رب سے کہہ رہی ہیں، رب سے دعا کر رہی ہیں، رب سے التجا کر رہی ہیں، فلا تسلط علی هذا الکافر، اے اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کریو۔ چہ جائے کہ ہماری ماں اور بہنیں انہی کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فرار ہو رہی ہیں، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اور گائے کا گوبر اور گائے کا پیشاب پینے والوں کے ساتھ بھاگ رہی، ایک ایمان والی عورت، ایک ایمان والی خاتون۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر حقیقی ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، یعنی حقیقی ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اس نے محسوس کر لی جس کے اندر 3 قسم کی علامتیں ہوں، 3 قسم کی صفتیں ہوں۔ کون سی صفت ہیں وہ مسلمانوں؟ اے مسلمان ماں اور بہنوں، وہ کون سی صفت ہے جن صفتوں کو اپنانے کے بعد، جن عملوں کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی نصیب فرما دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسی ہو تمام لوگوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اور دوسرا یہ عمل کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور کفر کے اندر لوٹنا اتنا برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے یہ ایمان کی علامتیں اپنے اندر داخل کر لی، پیدا کر لی، اس نے حقیقی ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ اور میں کہتا ہوں جس خاتون نے، جس ایمان والی بہن نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، وہ کٹنا تو گوارہ کر لیں گی، لیکن ان غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہونا گوارہ ہرگز نہیں کر سکتی مسلمانوں۔ تو حضرت سارہ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے رسول پر ایمان لائی، میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ماں سوا
تمام لوگوں سے اپنے شوہر کے علاوہ اے اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کریو۔ فغط حتی رکض برجلی، اللہ کہ نبی فرماتے ہیں حضرت سارہ نے دعا کی، وہ آگے بڑھا، جیسے ہی اس نے ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا اللہ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، وہ کانپا، لرزہ طاری ہوا، زمین کے اندر اسے دھسا دیا، اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، وہ سمجھ گیا، کہنے لگا اے عورت دعا کر دے، دعا کر دے، میں چھوڑ دیا جاؤں۔ حضرت سارہ نے دیکھا کہ یہ مر جائے گا تو لوگ کہیں گے اسی نے مارا ہے۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسے چھوڑ دیا، اللہ نے اسے چھوڑا۔ اس کے بعد پھر اس نے نیت خراب کی، حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر حضرت سارہ نے دعا کی اللہ سے، اور یہی دعا مانگی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر، کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کریو۔ فغط حتی رکض برجلہ، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا اس کے اوپر، وہ لرزا اور زمین کے اندر دھس گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے حضرت سارہ سے التجا کی، 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور 3 مرتبہ حضرت سارہ کی دعا سے اسے چھوڑا گیا۔ اس نے فوراً فوجیوں کو طلب کیا، فوجیوں کو طلب کرنے کے بعد کہا اسے لے جاؤ، یہ تو سرکش شیاطین لگتی ہے۔ یہ کیا تھا مسلمانوں؟ یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی نصرت تھی، جو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے سے، نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس، یہ اللہ کی وہ مدد تھی۔ تو آج بھی ہم کسی پریشانی میں، مشکل میں، آزمائش کے اندر مبتلا ہوں تو رب کو پکاریں، رب سے دعا کریں، رب سے التجا کریں۔ جب رب کا حکم ہوگا نا تو پھر کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ نے اس کافر سے دونوں کو محفوظ فرمایا، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی ہدیہ کر دی حضرت سارہ علیہ السلام کو، ہاجرہ نام کی ایک لونڈی۔ یہ چاروں واپس لوٹ کر پھر شام آ گئے، کہا نہیں، یہاں پر جس نیت سے ہم آئے تھے، جو ٹارگٹ ہمارا تھا وہ پورا نہیں ہو پائے گا، یہ ظالم اور جابر بادشاہ ہے۔ چنانچہ واپس ملک شام آ گئے، وہیں حران نامی بستی میں آ کر رہنے اور بسنے لگے۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا طویل حصہ ملک شام کے اندر ہی گزارا، دعوت و تبلیغ کے فیلڈ کے اندر توحید لوگوں کو بتاتے رہیں، سنت لوگوں کو بتاتے رہیں، اللہ کا تعارف، اللہ کا انٹروڈکشن کراتے رہیں۔ ایک لمبے عرصے تک ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں اپنی عمر کو گزاری، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھیج دیا ایک بستی جس کا نام صدوم تھا، جس کے رہنے والے سرکش ہو گئے تھے، باغی ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملی، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام نے بستی صدوم کی طرف بھیج دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی طویل ہو گئی، عمر کافی دراز ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش اور رکھی کہ اولاد سے محروم رکھا، اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ کی عمر بھی بہت ہو گئی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ 75 یا 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن اولاد نہیں ہوئی، اور رب سے مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی آزمائش اللہ رب العالمین نے یہ رکھی کہ ایک بڑی طویل مدت تک اللہ نے اولاد سے محروم رکھا، اولاد سے اللہ نے نوازا نہیں۔ اور مسلمانوں، یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اولاد کو روک لینا ہے، یہ ما سوا اللہ کے اولاد کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر رب روک لے، اگر رب نہ دے تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہ دے۔
یہ رب کا اختیار ہے. یخلق ما یشاء، رب چاہتا کہتا ہے میں جو چاہے پیدا کرتا ہوں. یہب لی من یشاء اناسا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہوں. ویہب لی من یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹے دیتا ہوں. او یزوجوہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہوں بیٹا بیٹی دونوں ملا کے دیتا ہوں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہوں باز کر دیتا ہوں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں دی. اس کے بعد حضرت سارہ نے کہا آپ ایک کام کیجئے، میں تو بانجھ ہوں، میرے اولاد نہیں ہوتی، یہ میری لونڈی ہاجرہ ہے، ان سے آپ نکاح کر لیجئے، کیا پتہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اولاد دے دے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، اور نکاح کے 1 سال بعد ہی اللہ رب العالمین نے فبشرناہ بغلام حلیم، بشارت دی ایک بردبار لڑکے کی، غلام حلیم کی، یعنی اولاد بھی ہوگی تو لڑکا ہوگا. اللہ نے کہا نا یخلق ما یشاء، میں جو چاہے پیدا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی بیٹی دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے کہ لڑکا ہوگا اور نبی بھی ہوگا. غلام حلیم اللہ نے عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر اولاد کی شکل دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اولاد کا چہرہ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور چاہیے تھا. رب کو ابراہیم علیہ السلام کی ایک طویل آزمائش کے بعد اولاد ملنا، اس سے بھی بڑی اللہ رب العالمین کو آزمائش لینی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اولاد دی. ابھی اولاد دودھ پینے کے زمانے میں ہے. اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں کہ رب نے حکم دیا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بے آب و گیا میدان کے اندر چھوڑ آؤ. اللہ اکبر. ادھر سارہ علیہ السلام بھی جب اولاد ہو گئی تو حضرت ہاجرہ سے غیرت محسوس کرنے لگی کہ اتنا طویل عرصے کے بعد میرے اولاد نہیں ہوئی، اور ان کے ترنت اللہ رب العالمین نے اتنی جلدی ان کو اولاد دے دی اور لڑکا عطا کر دیا، تو غیرت محسوس کرنے لگی. ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو الگ الگ کر دیا جائے، ایک ساتھ نہ رکھا جائے. یہاں تک کہ رب کا بھی حکم آ گیا کہ دونوں کو لے جا کر، رب کی آزمائش بھی آ گئی کہ ان کو بے کھیتی کی وادی کے اندر چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو لیتے ہیں، حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں، اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لیتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں. سفر شروع کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں اللہ رب العالمین کے گھر حرم کے قریب، جو ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا. ایک ٹیلے نما تھا جو ایک بڑے سیلاب کے اندر منہدم ہو گئی تھی، جس کی عمارت، اور ایک ٹیلے نما تھا. وہاں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اللہ نے حکم دیا تھا چھوڑنے کا، اپنے بچے اور اپنی بیوی کو بٹھایا، ایک مشکیزہ پانی کا، ایک تھیلا کھجور کا دے دیا. دینے کے بعد تیزی سے پلٹنے لگے. اب ہاجرہ کو کچھ نہیں پتا ہے، بیوی ہوتی ہے نا وہ سارے راز شوہر کے جانتی ہے، لیکن اگر نبی ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان معاملات ہوتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے. اللہ نے نبی کو وحی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہاجرہ کو نہیں بتانا ہے. ہاجرہ کو نہیں بتایا گیا. جب چھوڑ کر تیزی سے پلٹنے لگے تو ہاجرہ نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے، ابھی ہم سفر میں ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، شاید ابھی ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے کہیں پر، اور یہ بیچ راستے چھوڑ کر شوہر فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. فوراً کھڑی ہوئی اور بھاگی تیزی سے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے اور کہا یا ابراہیم این تذہب، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، خاموشی کے ساتھ تیز چال چلتے ہوئے نکل رہے ہیں، اور یہ بھاگی جا رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے اور کہہ رہی ہیں یا ابراہیم این تذہب وتترکون بہذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء. ابراہیم اس بے کھیتی کی وادی میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش ہیں.
یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی جا رہی ہیں اور یہی بار بار دہراتی جا رہی ہیں، یا ابراہیم این تذہب، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو، اس جنگل کے اندر، اس ویرانے کے اندر چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت حاجرہ کے دل میں بات ڈالی، فوراً ان کی دل کے اندر یہ بات آئی اور کہا فقالت اللہ الذی امرک بہذا، کیا ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال نعم، کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے عورت ذات ہے، پریشانی آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، مصیبت میں مبتلا ہو رہی ہیں، لیکن دل کہاں جا رہا ہے؟ دل اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، رجوع اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ ابراہیم کی طرف سے ہمیں مصیبت نہیں پہنچ رہی ہے، یہ تو رب نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ یا ابراہیم کیا یہ رب کا حکم ہے؟ ایمان دیکھیے، ایک عورت کا ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال نعم، ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ قالت اذن لا یضیعنا، فوراً کہا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ فوراً پلٹی، اپنے بچے کو گود میں لیا اور اطمینان سے بیٹھ گئیں کہ میرے رب کا حکم ہے تو رب کے لیے تو سب حاضر ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لخت جگر نور نظر دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جب چلے گئے، تھوڑی دوری پر ابھی گئے تھے کہ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے اور اس طرف رخ کیا جس طرف خانہ کعبہ ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوئے، رب سے التجا کی دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے کھیتی کی وادی کے اندر چھوڑ دیا ہے، تیرے گھر کے نزدیک چھوڑا ہے، جو کہ احترام والا ہے، جو کہ محترم ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ دیکھیے آپ، جان کی فکر ہے، سب سے پہلے ایمان کی فکر ہے، بچوں کو دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے اولاد کو تیرے کہنے کے مطابق بے کھیتی کے میدان میں بے آب و گیا میں چھوڑ دیا ہے، لیکن یا اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، اے اللہ میں ان کو اس دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا لیقیم الصلاۃ، سب سے پہلے ایمان کی اور نماز کی فکر کی، فجعل افئدۃ من الناس، اور کہا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں۔ ایک باپ کی دعا جس کیفیت کے ساتھ نکلی ہوگی آپ سب سمجھ سکتے ہیں، آپ سب فیملی والے ہیں الحمدللہ۔ باپ یہ دعا کر کر پلٹ گئے ابراہیم علیہ السلام، ادھر اسماعیل اپنے بیٹے کو گود میں لے کر جو ایک مشکیزہ پانی تھا اسے استعمال کرنے لگی، بچے کو دودھ پلانے لگی، کھجور استعمال کرنے لگی، چند دنوں کے اندر پانی بھی ختم ہو گیا اور وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ اب پیاس کی اور بھوک کی وجہ سے اسماعیل کا، حضرت حاجرہ کا سینہ بھی خشک ہو گیا، سینے میں دودھ نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھوک کے مارے بلکنے لگے، تڑپنے لگے۔ اب ماں ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کی تڑپ، اپنے بچے کا بلکنا برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ فوراً حضرت حاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوئیں، دیکھا چاروں طرف، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ فوراً جاتی ہیں، مروہ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، صفا کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، صفا کے اوپر چڑھتی ہیں، صفا پہاڑی ہے، اس کا نام صفا ہے، صفا پہ چڑھتی ہیں، چاروں طرف دیکھتی ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد صفا سے اترتی ہیں اور دوڑتی ہیں دامن اٹھا کر، دوڑ کر مروہ پر چڑھ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی نظر آ جائے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بے کھیتی کی وادی ہے۔
اب ایک ماں جب تڑپتی ہے نا تو رب کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. اور یہ جو صفا مروہ کا دوڑنا ہے نا مسلمانوں، یہ آپ جب جاتے ہوں گے حج پر یا گئے ہوں گے، یا اللہ آپ کو توفیق دے حج اور عمرے کی، جب ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں نا ایک لمبی دوڑ ہوتی ہے، یہ لمبی رننگ ہے، یہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اور باقاعدہ بہترین انتظامات وہاں کر رکھے ہیں. ایسی ہے، فین ہے، ایک دم چلڈ رہتا ہے. لیکن جو جس کی سنت، جس کا طریقہ ادا کر رہے ہیں نا، اسماعیل کا، حضرت ہاجرہ کا، وہ جب دوڑی تھی نا تو ریگستان تھا مسلمانوں، کچھ نہیں تھا، اور بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر اپنے بچے کو بچانے کی غرض سے دوڑی تھی. تو اللہ کو یہ دوڑنا اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا محبوب آیا ہو گیا، تو رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں. اللہ نے ان دونوں پہاڑیوں کو نشانیاں قرار دے دیا، اور اسی وجہ سے نہ حج مکمل ہوگا نہ عمرہ مکمل ہوگا جب تک کہ صفا مروہ کی سعی نہیں کر لیتا، 7 چکر نہیں کھا لیتا جس طرح اسماعیل نے کھائے. جب 7واں چکر پورا ہو گیا تو ایک آواز آئی، یعنی یہ اللہ کی مدد آئی. اللہ رب العالمین نے تڑپ دیکھی ایک ماں کی، جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے آواز لگائی. اس کے بعد جہاں پر اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے، ایک پر مارا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا. اسماعیل کی آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ گئیں. فوراً اس پانی کو منڈیر بنائی اور کہا زم 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 زم، ٹھہر جا. اور پھر چلو سے مشکیزے میں پانی بھرنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زم زم کہہ کر منڈیر نہ باندھی اس پانی کی تو آج یہ زمزم کا کنواں ایک بہتی ہوئی نہر بن جاتا، ایک دریا بن جاتا بہتا ہوا. اور آج بھی دیکھ لیجئے، تب سے لے کر آج تک اس پانی کو پیا جا رہا ہے، اس زمزم کو، لیکن وہ کم ہوتا ہے نہیں. جتنا نکالا جاتا ہے کچھ ہی منٹوں میں واٹر لیول واپس برابر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی ہے زمزم بھی، جو خاص طور سے اسماعیل کو، اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو اور اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا گیا. چنانچہ ماں نے پانی پیا، بچے کو بھی سیراب کیا، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا. اور ایک قبیلہ وہاں سے گزرا جس کو جرہم قبیلہ کہتے ہیں. اس نے جب پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے یہاں پانی ہے. اسماعیل کی اجازت سے وہ اس پانی کے پاس آباد ہو گئے، لیکن پانی پر، زمزم پر اسماعیل کا اور حضرت اسماعیل کا قبضہ رہا. اس کے بعد مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش اور لی. وہ آزمائش ایسی تھی کہ ساری آزمائشیں ایک طرف ہیں اور یہ اکیلی آزمائش ایک طرف ہے. ہم سنتے چلے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو باپ کے ذریعے سے، گھر کے ذریعے سے آزمایا. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، گھر کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا، شہر کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا، سب کی قربانی دے دی. اس کے بعد اپنے دودھ پیتے بچے کو رب نے کہا بے کھیتی کی وادی میں چھوڑ آؤ، چھوڑ آئے. لیکن رب بھی آزمائش کڑی سے کڑی تک کرتا گیا، امتحان کڑے سے کرتا گیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہوتے، دوسرا امتحان چیلنج کے ساتھ کھڑا رہتا، پھر پاس ہوتے، تیسرا امتحان چیلنج کے ساتھ کھڑا ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں سے، آزمائشوں سے بھری ہوئی مسلمانوں. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اتنی بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام سے لی کہ ساری آزمائشیں ایک طرف ہو گئی. رب نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، اس کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں. سورہ صافات میں رب فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو رب نے تمہیں حکم دیا ہے کر گزریے، ذبح کر دیجئے مجھے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، رب نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. آج دنیا مثال دے سکتی ہے ایسے فرزند کی
یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ باپ کی فرما برداری تو پتہ چلتی ہے، ماں کی تربیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل نے، حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس ڈھنگ سے کی، کس انداز سے کی، کس جذبے کے ساتھ کی کہ وہ باپ کے حکم سے، اللہ کے حکم پر، اپنے نبی کے حکم پر اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اسی طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی، اسی طرح اپنی اولاد کو سکھانے کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی کی جاتی ہے کہ اگر رب کہہ دے جان تو جان بھی حاضر کر دی جائے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اسی طرح سے تربیت کریں جس طرح سے تربیت کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے۔ کہا بجان گھر گزریے، ذبح کر دیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے نا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، واویلا مچاؤں گا نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا کہ کیوں مجھے قتل کر رہے ہیں، رب نے حکم دیا ہے کر گزریے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں اللہ کے مطیع ہو گئے، اور پیشانی کے بل باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ چشم فلک نے بھی دیکھا ایک بوڑھا باپ اپنی 9 جوان لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹائے ہوئے ہے، اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے۔ اور کیوں زمین پر لٹا رکھا ہے؟ رب کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، میرے مربی کا، میرے پالنہار کا حکم ہے، میری نفسوں میرے جانوں کے مالک کا حکم ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما کا حکم ہے۔ اس لیے میں اپنے بیٹوں کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن رب کو اسماعیل کی قربانی نہیں چاہیے تھی، رب کو نفس کی قربانی چاہیے تھی، رب کو نفس کی قربانی چاہیے تھی، اسماعیل کی قربانی نہیں چاہیے تھی۔ جب دیکھا رب نے کہ دونوں فرما بردار ہو گئے، مطیع ہو گئے، اور ذبح ہونے کے لیے بیٹا تیار ہے، ذبح کرنے کے لیے باپ تیار ہے، تو رب نے کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ، اے میرے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ذبح نہیں کیا مسلمانوں، ذبح کرنے کے لیے چھری گردن پہ رکھی تھی، لیکن رب نے کیا کہا؟ قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یعنی اس جذبے کے ساتھ رب کی فرما برداری کی، اس جذبے کے ساتھ رب کی اطاعت کی، اس جذبے کے ساتھ رب سے محبت کی کہ گویا اپنے بیٹے کو ذبح ہی کرنے والے تھے، تو رب نے بھی کہہ دیا یہ خواب تو نے سچا کر دیا۔ اور رب نے کیا کرا پھر؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ جنت سے لے کر آئے، ایک مینڈا حضرت جبریل علیہ السلام، اور اسماعیل کو اٹھایا، اسی چھری کے نیچے دمبے جو ہے مینڈے کو رکھا گیا یا دمبے کو رکھا گیا، اور وہ چھری چلی۔ باپ نے چھری ضرور چلائی اپنے بیٹے کی گردن پر، لیکن وہ چھری بیٹے کے گردن پہ نہیں اللہ نے چلنے دی، اس کی جگہ اللہ نے ایک بڑا ذبیحہ ذبح کروا دیا۔ اور اسی سنت کو، اسی طریقے کو آج ہم بھی فالو کرتے ہوئے آئے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو کون سی سنت ہے مسلمانوں؟ کس کو قربان کرنا ہے؟ صرف جانور کو قربان کرنا ہے؟ نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا ہے، اپنے جھوٹ کو قربان کرنا ہے، اپنے فریب کو قربان کرنا ہے، اپنی حسد کو قربان کرنا ہے، اپنے کینہ کو قربان کرنا ہے، اپنے تکبر کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ میسج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کہ یہ
یہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہے ایک، یہ قربانی اس لیے دی گئی ہے کہ رب اگر تو جان مانگے تو جان حاضر ہے، تو مال مانگے تو مال حاضر ہے، تو اولاد مانگے تو اولاد حاضر ہے۔ یا رب ہم صرف تیری ہی ملکیت ہے، تو چاہے جیسے ہماری زندگی میں تصرف کر، تو چاہے ہمیں غریب کر دے، فقیر کر دے، تو چاہے ہمیں غنی کر دے، تو چاہے ہمیں بے اولاد کر دے، تو چاہے ہمیں اولاد دے دے، تو چاہے ہمارے جانوروں کی قربانی مانگے، تو چاہے ہمارے جو ہے اولاد کی قربانی مانگے، رب ساری قربانیاں تیرے لیے ہے۔ یہ قربانی کا پیغام ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی آزمائش جس کو رب نے کہا، کیا کہا رب نے اس آزمائش کے بارے میں؟ وَأَنَّ هَذَا بَلَاءٌ الْمُبِينَ، یہ ایک بہت بڑی آزمائش، کھلی آزمائش تھی۔ یہ کھلی آزمائش کا پیغام ہے مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے اتنی بڑی آزمائش بھی لی تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری کس حد تک ہمیں کرنی ہے۔ آخر میں رب سے دعا ہوں رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے اللہ ہمیں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے اپنے سینوں میں توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ اسی طرح مسلمانوں، یہ جو دن گزر رہے ہیں بہت قیمتی دن ہے، بہت جو ہے اللہ رب العالمین کے ہم محبوب دن ہیں۔ رب نے اپنے قرآن میں ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں چل رہی ہیں، یعنی ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے۔ اتنی عظیم راتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ تمام دنوں میں کوئی دن محبوب ہے تو عشر ذی الحجہ کے دن ہے، ان میں کیا گیا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کہ نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، دوسرے دنوں میں کوئی جہاد کرتا ہے تو کیا وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں لیکن وہ مجاہد جو جان اور مال کے ساتھ جائے، جان بھی قربان مال بھی قربان، وہ مجاہد اس سے آگے ہو سکتا ہے، وگرنہ غازی بن کر اگر کوئی لوٹ رہا ہے تو اس کا عمل ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے فضیلت والے یہ 10 دن ہیں، کثرت سے اس میں اللہ کی عبادت کیجئے، تکبیرات پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، روزے رکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان جو ہے دنوں کو آپ کے لیے بہترین ذریعہ بنا دے گا مغفرت کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔